مدائن کی طرف جنگ ہو رہی ہے، حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہے. یہ اخلاص کیسا ضروری ہے. اللہ رسول کی طرف توجہ. ایک بندے نے کہہ دیا جناب جتنی فتوحات ہو رہی ہے نا اسلام کو یہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے. آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے نہیں، اللہ کے کرم کی وجہ سے ہے، نبی پاک کے دین کی صداقت کی وجہ سے. کہا نہیں، خالد بہادر ہی بڑا ہے، زیرک ہی بڑا ہے، اسے فن حرب و ضرب کا جو ہے وہ تجربہ بڑا ہے، اس لیے فتوحات. آپ نے فوری طور پہ ایک آدمی کو بھیجا، فرمایا جاؤ خالد بن ولید سے جا کے کہو تو معزول ہے اور سعد بن ابی وقاص کو میں امیر مقرر کرتا ہوں. جاؤ. ایک آدمی راہ ہونا صدر تو اسے آپ کہیں ناظمی کا الیکشن لڑ تو وہ کہتا میں نے تو نہیں لڑنا. کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے نا. حضرت خالد بن ولید کو پیغام بھیجا کہ جناب آپ معزول ہیں، سعد بن ابی وقاص کو امیر لشکر مقرر کر دیا گیا ہے. آپ کو جب یہ خط ملے چاہیں تو ایک معمولی سپاہی بن کے آپ جہاد میں شریک رہے، معمولی سپاہی بن کے. سپہ سالار ہے پہلے وہ، لیکن اب ایک قبیلے کا جھنڈا بھی نہیں دی، معمولی سپاہی بن کے لڑنا چاہے تو ٹھیک، ورنہ آپ واپس مدینے آ جائیں، آپ کو کوئی اور ڈیوٹی دے دی جائے گی. یہ خط پہنچا حضرت خالد بن ولید کے پاس. حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا. وہ آدمی جو شکایت کرنے والا خط لے کے گیا تھا وہ کہتا ہے حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید جیسے جرنیل نے رکا پڑا، چوم کے آنکھوں سے لگایا، اپنے سر سے دستار اتاری، جھنڈا پکڑا، نیزہ پکڑا، جناب سعد بن ابی وقاص سے کہا جھنڈا اور نیزہ آپ کے سپرد ہے. لوگ سمجھے واپس جائے گا. فرمایا میں ذات کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، اللہ رسول کے لیے لڑ رہا تھا. میں معمولی سپاہی بن کے محمد کے دین کی پہرے داری کرتا رہوں، معمولی سپاہی بن کے لڑوں. معمولی. اب لشکر روانہ ہے، دریا آگے آگے آگے، پولی کوئی نہیں، کشتی کوئی نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص امیر لشکر ہیں، جناب خالد بن ولید معمولی سپاہی ہے. دریا عبور کرنا ہے، کیسے کرے؟ واہ میرے محبوب کے غلاموں، کیا تمہارا انداز ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے خالد بن ولید کو بلاؤ. توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا خالد بن ولید کو بلاؤ. کہا یار مشورہ دے، اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کان میں دعا سکھائی، کان میں. کہا حضرت جی یہ دعا مانگے، یہ دعا مانگے. دعا کیا تھی؟ علامہ عبد الرحمان صفوری نے لکھا ہے دعا مانگی. کہا یا اللہ تجھے نبی پاک کے غلام جناب عمر کے عدل کا واسطہ، اے اللہ تجھے عمر کے عدل کا واسطہ، اس دریا کو کہہ ہمیں رستہ دے دے، اس دریا کو کہہ ہمیں رستہ دے دے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا مانگی، خالد بن ولید نے آمین کہی. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ دریا نے رستہ نہ چھوڑا تو میں نے کہا ڈالو گھوڑے. لوگ کہنے لگے حضرت جی رستہ تو چھوڑا نہیں. فرمایا تم ڈالو گھوڑے. گھوڑے دریا میں اترے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہل کی، خالد بن ولید کا دوسرا نمبر. پورا لشکر دریا میں اترا. وہ کہتے ہیں ہم دریا کے پانی میں یوں چل رہے تھے جیسے فرش پہ چلا جاتا ہے. دریا کے پانی میں یوں سارا لشکر عبور کر گیا، سارا لشکر دریا عبور کر گیا اور کسی گھوڑے کا ایک کھور تک نہیں بھیگا. فرماتے ہیں باہر نکلے تو صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں؟ پیچھے دریا میں. یہ حال ہے خدمت گاروں کا، یہ حال ہے خدمت گاروں کا. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی. ایک شخص کہنے لگا کچا پیالہ مٹی کا گر گیا دریا میں، کچا پیالہ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے رخ پھیرا دریا کی طرف. کہنے لگے تجھے عمر کے عدل کا واسطہ دیا تھا اور تو ناانصافی کر گیا، چل پیالہ واپس کر. تجھے عمر کے عدل کا واسطہ دیا تھا اور تو پیالہ کھا گیا، واپس کر. یہ لفظ حضرت سعد بن ابی وقاص کے منہ سے نکلے، ایک لہر آئی، پیالہ واپس کر گئی. یہ حال ہے خدمت گاروں کا. سرکار کا عالم. حضرت فاروق اعظم گلی سے گزر رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم گلی سے گزر رہے ہیں. بی بی رو رہی ہے. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیل لینے آئی تھی، ٹھوکر لگی ہے، بوتل گری ہے، زمین تیل پی گئی ہے. حضرت فاروق اعظم نے درہ اٹھایا،
کہنے لگے او زمین تیری اتنی ضرورت کہ تو مظلوم کا تیل پی جائے؟ ایک مظلوم کا تیل پی گئی تو اتنی تیری طاقت؟ تیل واپس کر ورنہ تیری خبر لوں گا، تیل واپس کر۔ وہ بی بی کہتے ہیں جس طرح چشمہ ابلتا ہے زمین نے میرا تیل واپس کر دیا، جس طرح چشمہ ابلتا ہے یہ حال ہے میری سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم کا عدل، جناب فاروق اعظم کا انصاف، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روم کا ایلچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس، تو وہ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا، اور میں سفیر تھا، میں بڑے ملکوں میں گیا، بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے امیر دیکھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مجھے بھیجا گیا، جب پہنچا تو میں نے مسلمانوں سے کہا تمہارے بادشاہ کا دربار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہ ہمارا بادشاہ ہے نہ کوئی دربار ہے، نہ بادشاہ ہے نہ کوئی۔ اچھا تو پھر وہ کدھر بیٹھتے ہیں؟ کہا یا مسجد میں ملیں گے یا اپنے جھونپڑے میں ملیں گے۔ تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نہیں؟ کہا بادشاہ نہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا ایک امیر ہے، اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا، میں نے کہا عمر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی نکلے تھے ادھر ہی ہوں گے۔ میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کوئی کہتا ادھر ہوں گے، کوئی کہتا ادھر ہوں گے۔ یہاں تو صوبائی وزیر صاحب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ 3 گھنٹے بلاک رہتے ہیں، اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں مربع میل کا حکمران، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کدھر ہے عمر؟ انہوں نے کہا یہی تھا۔ دوسرے سے پوچھتا وہ باغ کی طرف گئے، باغ میں گئے تو وہ ایلچی کہتا ہے میں نے باغ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھ رہا ہوں۔ اس درخت کے نیچے وہ ایک شخص جو سویا ہوا ہے نا مٹی کا ڈھیلا سرہانا بنا کے، وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈھیلے کا سرہانا بنا کے جو بندہ سویا ہے وہی ہمارا امیر ہے۔ وہ سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈھیلے پہ گاڑا بنا رہا تھا، پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈھیلا، وہ تر تھا۔ حضرت فاروق اعظم سو رہے تھے، کہنے لگا میں 20 اور درجنوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کے آگے 10 گن مین، پیچھے 10 گن مین، ارد گرد ہٹو بچوں کی داستانیں اور آوازیں۔ فرماتے ہیں کہ نرم اور گرم، نرم اور ٹھنڈے اور گرم سردیوں میں بستر، اور اس کے اوپر بھی انہیں نیندیں نہ آتی اور کتنی کتنی وہ گولیاں کھاتے اور انہیں پھر بھی سکون میسر نہ آتا۔ جب عمر کا یہ حال دیکھا کہ پاؤں کی طرف دھوپ ہے، سر کی طرف چھاؤں ہے، عمر سویا ہے، پسینے میں شرابور ہے، تو میں پیر کی طرف کھڑا ہو کے کہنے لگا عمر تو عدل کر کے سویا ہے تو مٹی کے ڈھیلوں پہ بھی چین کی نیند سویا ہوا ہے۔ عدل کر کے سویا ہے نا، تیرا ضمیر ٹھنڈا ہے، تیرا باطن مطمئن، تو عدل کر کے سویا، مٹی کے ڈھیلوں پہ بھی چین کی نیند ہے۔ اور وہ جو ناانصافی کر کے سوئے ہیں انہیں نرم گداز مخملوں پہ بھی آرام کی نیند نہیں آتی، تو عدل کر کے۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، تامت سمیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے، کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا، آیا تو کسی، لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب کیا کام بنا ہے؟ کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کیا میں بھی کلمہ پڑھوں اور نبی پاک کا غلام بن جاؤں، اب یہ کام بن گیا، میرا بھی ارادہ بدل گیا۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابھی تو پیغام دے، اس کام آیا تھا وہ کار، کلمہ پڑھا دیا، مسلمان کر دیا، اب تو واپس جا اور اپنی ساری ڈیوٹیاں پوری کر کے اپنے بادشاہ کے ساتھ معاملات طے کر کے اسے بتا کے واپس آ، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے وہ کہے کہ وہ گیا تھا اور اتنا مال لے کے چلا گیا ہے۔ واپس جا دوبارہ۔ امام غزالی نے کیمیا شہادت میں لکھا وہ گیا پھر واپس آیا۔ حضرت فاروق اعظم کا عدل و انصاف، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل سے بھر دی دنیا، سسکتی ہوئی انسانیت، بلکتا ہوا انسان، تڑپتے ہوئے لاشیں، عراق کی سرزمین پہ، افغانستان کے پتھروں پہ اور کشمیر کے ریگزاروں پہ تڑپتے ہوئے لاشیں۔ ہمارا حکمران کبھی اقوام متحدہ کی گلی میں، کبھی سلامتی کونسل کے پاس رسمی چکر لگا کے کہتا ہے نہیں نہیں بات ہو گئی ہے، نہیں نہیں قرارداد کا مسودہ بن گیا ہے، نہیں نہیں قرارداد جمع ہونے والی ہے۔ نہ سلامتی کونسل والوں کے پاس جاؤ، نہ اقوام متحدہ والوں کے پاس جاؤ،
جن کی اپنی جھولی میں کچھ نہیں، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ آؤ در مصطفیٰ پہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں جھک جاؤ، حضرت عمر فاروق کی سیرت سے خیرات لو، پوری دنیا اللہ امن سے بھر دے گا، سکون سے بھر دے گا، تازگی سے بھر دے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ عدل و انصاف اپنی ذات تک، مسلمانوں تک نہیں، ایک بوڑھا یہودی بوڑھا جزیہ دیتا تھا مسلمانوں کو، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا تو اس کے گھر گئے، گھوڑے پہ بٹھایا، ساتھ لائے، حضرت علی سے فرمانے لگے جب لہذا اب اس کا معقول وظیفہ مقرر کرو، اسے ہر مہینے وظیفہ جانا چاہیے۔ اور اس بوڑھے سے کہا جب تک تو زندہ ہے تجھے کسی سے کہنے کی حاجت نہیں، تجھے وظیفے کے علاوہ بھی کوئی چیز چاہیے ہو تو آ جانا، تیری ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ غیر مسلموں تک عدل کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ اور حال یہ تھا قید پڑ گیا مدینے میں، حضرت عمر گھر آئے تو آپ کا بیٹا تربوز کھا رہا تھا، گھر آئے قید پر تربوز کھا رہا، حضرت فاروق اعظم نے تربوز پکڑا، بیٹے کے منہ پہ چانٹا مار، کیوں کھا رہا ہے تو؟ پتا نہیں کہ میں مدینے میں قید ہے، نبی پاک کی امت پریشان، تو تربوز کھا رہا ہے، تجھے کس نے اجازت دی؟ اور یہاں حال یہ ہے لوگوں کے بچے بھوکے مرے، اور تیرے بچے جو ہیں وہ امریکہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھے۔ آج اگر تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تو یاد رکھ صبح قیامت فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا، اور کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے، پھر کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ پھر وہاں بھی بہانے کرنا اور وہاں بھی بتلانا یہ ماجرا تھا، یہ ماجرا۔ حضرت فاروق اعظم نے بیٹے کے منہ پہ چانٹا مارا، فرمایا مدینے کے غریب بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو تربوز کھا رہا ہے۔ کہنے لگا حضرت جی پیسوں سے نہیں خریدا، یمن کا یار ہے اس نے تحفہ دیا ہے۔ فرمایا تربوز لے کے حضرت عمر نے فرمایا جا مدینے کے کسی غریب گھر میں دے کے آ، اور اپنے اس یمنی یار سے کہنا اگر مدینے میں قید پڑا ہو تو کبھی تجھے تحفہ نہ دے، اور اگر ارادہ ہو تو مدینے کے سارے بھوکوں کو تحفہ دے کے جائے، سب کو دے کے جائے، اکیلے تجھے دینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ باقی گاؤں کے بچے بھوکے مرے، تو تربوز کھائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ نے ہمیں عدل اور احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ پیغام جناب فاروق اعظم کا، میں تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ اور یہ تو تھا نا بیٹے کے ساتھ، ذات کے ساتھ، کافر کے غلام کے ساتھ کیا ماجرا۔ شام جب فتح ہو گیا نا تو شام کے گورنر نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم باقی کے علاقوں بھی حضرت عمر کے سپرد کر دیں گے اگر وہ خود آ جائیں۔ حضرت فاروق اعظم ملک شام کے لیے روانہ ہوئے، ایک گھوڑا یا اونٹ، ایک آپ کا غلام، ایک حضرت عمر۔ طے یہ پایا کہ کبھی تو بیٹھے گا اوپر میں لگام پکڑوں گا، اور کبھی میں اوپر بیٹھوں گا تو لگام پکڑے گا۔ جب سارے شام کے لوگ سرحد پہ آئے نا استقبال کے لیے تو تھوڑا سا پانی کھڑا تھا، اس پانی میں سے گزرنا تھا، باری تھی غلام کی بیٹھنے کی، جناب فاروق اعظم کے پیدل چلنے کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، طامت تھوڑی سی اوپر کر لی، جوتے اتار کے بغل میں دے لیے اور لگام پکڑی ہوئی، اور غلام گھوڑے پہ بیٹھا ہے۔ فاروق اعظم شام میں داخل ہو رہے ہیں، فاروق اعظم شام میں داخل ہو رہے ہیں، عدل و انصاف کا مظاہرہ۔ وہ جو مسلمان امیر تھے دوڑ کے آئے، کہا حضرت جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا گھوڑے پہ بیٹھا ہوں، غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا، پیدل چل رہا ہوں۔ کہا حضرت جی کیوں؟ فرمایا میرے اور اس کے درمیان طے ہوا تھا کہ جانور کو تکلیف نہیں دینی، کبھی میں پیدل چلوں گا وہ بیٹھے گا، کبھی میں بیٹھوں گا وہ پیدل چلے گا، اب اس کی باری ہے۔ غلام کہنے لگا حضرت جی کوئی بات نہیں، وہ جو وعدہ تھا وہ ٹھیک تھا، سارے رستے آپ نے نبھایا ہے، اب آپ بیٹھ جائیے میں اتر جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ جب باری تیری ہے تو تو بیٹھ۔ شام کے گورنر کہنے لگے حضرت جی سارے علاقوں کے سفیر آئے ہیں، مشیر آئے ہیں، وہ دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں جلال آیا، فرمایا مجھے یہ عزت کسی سفیر نے نہیں دی، مجھے یہ شان کسی وزیر نے نہیں دی، مجھے یہ مقام کسی بادشاہ کی خیرات میں نہیں ملا، مجھے یہ سارا کچھ محمد عربی کے قدموں کی برکت سے ملا ہے، اور اگر مجھے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے تو ساری کائنات کی تہذیبیں میرے پیروں کی ٹھوکر پہ مر جاؤں گا لیکن محمد کی سنت ادا کرتا رہوں گا، مجھے کی ضرورت ہے؟
مجھے کسی سفیر نے خیرات میں نہیں دی یہ سلطنت، مجھے رسول پاک کے قدموں کی برکت سے ملی ہے، اور جس نبی کے قدموں نے مجھے عزت دی ہے، مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑ دوں؟ تو کوئی میری عزت کرتا ہے تو نہ کرے، مجھے ضرورت نہیں، مجھے اس بات کی ضرورت ہے رب راضی ہونا چاہیے، یار راضی ہونا چاہیے، وہ راضی ہے تو بات ٹھیک ہے، اگر وہ ناراض ہے تو مجھے کسی کی حاجت نہیں۔ سیدنا فاروق لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب، حضور نے فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ اور ساتھیوں، بس مدینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کا معاملہ آ گیا۔ آج 60 سال کا بوڑھا عمر، ابو شامہ حضرت عمر کے صاحبزادے، یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نبیذ پلا دی، نبیذ جائز تھی، نبیذ کیا کہ شراب پلا دی، پھر مقدمہ قائم ہوا، کہا اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے پاس گواہ آئے، صاحبزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا، فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا، کھینچ کے لائے، فرمایا ابو شامہ چل، تو نے شراب پی ہے، تجھے کوڑے مارے جائیں گے، تیرے لیے 100 یا 80 کوڑوں کی سزا ہے، تیاری کر لے۔ ابو شامہ کہتے ہیں کہ ابا جی انہوں نے نبیذ کہی تھی، شراب پلا دی۔ فرمایا تو نے پی کیوں؟ تو نے پی کیوں؟ بڑے بزم میں بارشین مسجد نبوی کا فاروق اعظم، اولاد تو بزدل کر دیتی ہے نا بندے کو، اولاد تو کمزور کر دیتی ہے۔ آج مدینے نے عجیب ماجرا دیکھا، حضرت فاروق اعظم کی زوجہ روتی ہوئی آئی، کہنے لگی حضرت جی میرا لخت جگر ہے، ایک کوڑے کے بدلے پیدل حج کروں گی، ایک کوڑے کے بدلے صدقہ اور خیرات کروں گی، میرا بیٹا غلطی کر بیٹھا ہے، یہ کام نہ کرے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے کہتی ہے میں یہ کام نہ کروں، تیرے حج اور تیرے کوڑے کیا کرتے، تیرے حج اور صدقے کیا کرتے ہیں؟ کوڑے لگانا میرے مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے۔ تو بیٹے کی بات کرتی ہے، عمر کا اپنا معاملہ بھی ہوتا تو عمر یہی سلوک کرتا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی آپ تھوڑی دیر، ابھی ان کی والدہ پریشان ہے، گھر میں پریشانی ہے، ذرا ٹھہر جائیں، کل پرسوں ترسوں سزا دے لیجئے گا۔ فرمایا تمہیں یاد نہیں جب مدینے کی ایک بی بی نے چوری کر لی تھی اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا گیا تھا حضور ذرا ٹھہر جائیں، سزا نہ دیں، تو حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا۔ تمہیں یاد نہیں مدر مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والا ہوں، میں کیوں دیر کروں؟ اس نے گناہ کرنے میں دیر کی ہے جو سزا میں دیر کروں، برساؤ کوڑے۔ حضرت افلا نامی غلام، حضرت جی آپ کا لخت جگر ہے۔ فرمایا لخت جگر نہ دیکھ، مصطفیٰ کا قانون دیکھ، میرا بیٹا نہ دیکھ، مصطفیٰ کے قانون کا قیام ضروری ہے۔ اگر علی بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے، اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی۔ فرمایا غلطی سے ہو گیا یا جیسے بھی، اسے خیال کرنا چاہیے تھا، کوڑے لگاؤ۔ 80 کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی۔ جب جوان بیٹا کسی کا، کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان، پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں۔ جب فاروق اعظم کا بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹے نے آنکھیں کھولی، باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم عدل و انصاف، 2 آنسو آنکھوں میں آئے، کہا بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ عمر نے بیٹا نہیں دیکھا، آقا تیرا قانون دیکھ، جا کے حضور سے میرا پیغام دینا۔ حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے۔ تاریخ کیسے کیسے منظر، ازالت الخلفاء شاہ ولی اللہ کی بطور حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو شامہ کا وصال ہو گیا، 20 کوڑے باقی تھے۔ لوگوں نے حضرت جی آپ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا جنازہ پڑھو، اسے قبر میں دفن کرو، باقی 20 کوڑے اس کی قبر پہ مارو، اس کی قبر پہ 20 کوڑے مارو۔ کہا حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے، میری اولاد کا معاملہ ہے تو میں درگزر کروں۔ فرمایا مارو کوڑے۔ حضرت سیدنا اب حذیفہ بن یمان فرماتے فاروق اعظم بیٹے کی قبر پہ کھڑے تھے، داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، میں دوڑا ہوا آیا، میں نے کہا عمر نہ رو، آج خواب رات تیرے بیٹے کا جنازہ تھا، جنازہ پڑھ کے سویا ہوں تو خواب میں مجھے رسول پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ نبی پاک خواب میں تھے تو 2 سبز حلے تیرے بیٹے کو پہنا رکھے تھے اور رسول پاک کی بغل میں کھڑا تھا۔ حضور نے فرمایا عمر کو جا کے کہنا
کہ تو نے بیٹا پاک کر کے بھیجا تھا، اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ نے اور عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا عمر تیرا حدود اللہ قائم کرنا خدا کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ ساتھیوں، اپنے بیٹے کی باری آئی، لخت جگر عمر نے اگر وفا کے رستے میں آیا نا بیٹا، اگر وفا کے رستے میں کھڑا ہوا نا بیٹا، عمر کو نظر آیا ایک طرف قانون مصطفیٰ ہے، ایک طرف عمر کا لخت جوان بیٹا۔ جوان بیٹے تو بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، جوان بیٹوں کو دیکھ دیکھ کے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لیکن فاروق اعظم نے کہا بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ جب عمر کے لخت جگر کی باری آئی تھی تو عمر نے راہ وفا میں بیٹا بھی حائل نہیں ہونے دیا۔ عمر وفادار نکلا، عمر عدل والا نکلا، عمر نے عدل کے رستے میں بیٹا بھی قربان کیا، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بیٹے کو نبی پاک کا سایہ بھی نصیب ہوا۔ ساتھیوں، عمر انتقال کر گئے، 26 ذی الحجہ کو زخم لگا، یکم محرم کا دن، آج کا دن حضرت فاروق اعظم کو یاد رکھنا، لوگوں کو بتانا، دن بھر عمر کی باتیں کرنا، خراج تحسین پیش کرنا۔ حضرت فاروق اعظم کو زخم لگا، آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا جا حضرت عائشہ کے پاس، گنبد خضرا میں 3 لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے، ایک میں ابو بکر دفن ہو چکے، ایک میں رسول پاک کا مزار قدسی بن چکا، ایک جگہ خالی ہے، جا کے عائشہ سے پوچھنا، مجھے پتا ہے وہ 18 سال کی عمر میں رسول پاک پردہ کر گئے تھے، 18 سال سیدہ کی عمر تھی، عائشہ نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، جا کے باہر کھڑے ہو کے کہنا اماں جی، عمر کہتا ہے میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ مجھے نبی پاک کی گنبد کے سائے میں جگہ ملے، جا کے عرض کرنا، اور بیٹا باہر کھڑے رہنا، زیادہ ضد نہ کرنا، مومنوں کی ماں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے میں باہر کھڑا تھا، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ عمر کا بیٹا ہوں۔ اماں جی، عمر فرماتے اجازت دو تو دل کرتا ہے نبی پاک کے ساتھ لیٹ جاؤں، وفا میں گزار دی عمر ساری زندگی لے سجنا آساں توڑ نبھائی، دل کرتا ہے حضور کے ساتھ لیٹنے کو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں دروازے سے باہر کھڑا تھا لیکن عائشہ کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی، حضرت عائشہ صدیقہ ہچکیاں لے کے روئی۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا عمر سے جا کے کہنا عمر کوئی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، لیکن عمر تو نے وفا کی تاریخ بنائی ہے، عمر تو نے کمال کر دی ہے، عمر تو نے حد کر دی ہے، عمر کو جا کے کہنا کہ میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں گی، جہاں میرا وقت آئے گا دفن ہو جاؤں گی، لیکن عمر تیری خدمات کہتی ہیں کہ تجھے نبی کے ساتھ دفن ہونا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب دفن ہونے کے پانی پر سہیلیاں رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، فرماتے ہیں آیا عمر کو آ کے بتایا پیشانی خون سے بھری ہوئی، عمر نے سجدے میں رکھ دی، رو کے کہا آج میری توڑ نب گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم مصطفیٰ کے ساتھ لیٹ گئے، میرے نبی نے فرمایا عمر میں تجھے اپنے پڑوس میں دفن کر رہا ہوں، تو نے اگر راہ وفا میں بیٹے تک قربان کر دیے ہیں نا تو قیامت تک جو مجھے سلام کرنے آئے گا تجھے بھی سلام کر کے جائے گا، تجھے بھی سلام کر کے جائے گا۔ ساتھیوں، عدل و انصاف قائم ہوتا ہے لیکن ذات سے شروع ہو کے اولاد تک قربان کرنی پڑتی ہے، یہ پیغام ہے جناب عمر فاروق کا۔ میرے محبوب پاک کے صحابہ میں سے ایک توڑ دوں، میں سویرے اٹھ کے اپنے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، برتن دھوتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں اور اپنی باوفا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں۔ حضور وہ پخانہ پیشاب کرتی ہے تو وہ بھی میں صاف کرتا ہوں، وہ میری ذمہ داری جو ہوئی تو ذرا دیر ہو جاتی ہے۔ بس پہلے سوال کا جواب آیا تو لوگ کہتے ہیں ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا آپ کی دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور آتے ہیں تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اور سوچتا ہوں اگر ایک گناہ کا پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، من آنم کے من دانم، پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، اور جب 40 سال کی خطائیں یاد آتی ہیں تو رو پڑتا ہوں اور سوچتا ہوں اگر مالک نے کھڑا کر کے پوچھا تو جواب کیا دوں گا؟ عمر میرے لیے دعا کر، رب میری 40 سال کی خطائیں بخش دے۔
حضرت عمر رونے لگے. جناب سعید بن عمر کہنے لگے بڑی باتیں ہو گئی, میرے بڑے پردے کھل گئے, چل اب میری سزا کا اعلان کر میں جاؤں. عمر اب بتا. میں نے جواب دے دیا, اب شکایات پر سزا کا اعلان کرنا میں جاؤں. تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے, کہا اے اللہ مجھے اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے, میں نے ہمیشہ آپ فرمانے لگے میں ضرور ساتھ رکھوں گا پر دنیا داری کا مطالبہ نہ کرنا. جی تو اس پیر دے بندے کی مرید ہون جدے مرید ہو یا دکان ہی نہ چمکے, کیا مطلب ہوا بیعت ہونے کا؟ اتنی دیر کے مرید ہوئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, نہ کاروبار چمکا نہ دکان بنی. الٹا پیر صاحب کہتے ہیں سود بند کر دو, دھوکے بند کر دو, فریب بند, جتوں ہوندا پیا تو بھی نہیں ہون دیندے, کیا فائدہ ہے نا جی. تو کوئی مکر فریب ہی نہیں, دجل ہی نہیں, سادہ سادہ کام کیسے ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا داری سے, بولیے دنیا داری سے بچنا. کہنے لگا جی بالکل صحیح ہے. آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ نے چاہا کہ اس کا امتحان کریں. فرمایا پہلے دن وہ آیا ہے صحبت صلح میں رہنے کے لیے, خیر سیکھنے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کتنی روٹیاں کھائے گا؟ کہنے لگا ایک. آپ نے 3 روٹیاں منگوائی, ایک خود کھائی, ایک اس کو کھلائی, تیسری وہیں رکھی اور جناب عیسیٰ دریا پہ وضو کرنے تشریف لے گئے. واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی وہاں. فرمایا روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو معجزہ دکھایا. ایک ہرن جا رہی تھی, اس کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کا ایک بچہ پکڑا, اس کو ذبح کیا. ہرن بھی کھڑی ہو گئی, باقی بچے بھی کھڑے ہو گئے. ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کا گوشت بھونا, اس کو بھی کھلایا, خود بھی اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے, ڈکار آنے لگے. فرمایا کھایا نا تم نے؟ لگا حضور کھایا ہے. فرمایا پیٹ میں ابھی ہے کا ہے. ہرن کے ایک بچے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں. جناب عیسیٰ نے ساری ہڈیاں اکٹھی کر کے فرمایا کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ ہرن کا بچہ پھر زندہ ہو گیا. آپ فرمانے لگے ہرن کے بچے کا گوشت تیرے پیٹ میں بھی ہے, میرے پیٹ میں بچہ وہ جا رہا ہے, اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے, اب تو بتا دے. کہنا جی کوئی پتہ نہیں, مجھے پتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے گئے, دریا کے اس پار جانا تھا. فرمایا ہاتھ پکڑا چلو گزرو. دریا میں پیر رکھا, اس کا بھی اپنا بھی. کہنے لگا جی ڈوب جاؤں گا. فرمایا تو میرے ساتھ ہے, تجھے معجزہ دکھانا ہے, اللہ کی قدرت دکھانی ہے. پیر رکھا دریا میں, پیدل چلتے ہوئے دوسرے کنارے چلے گئے, کوئی ڈوبا نہیں, پیر بھیگا نہیں. فرمایا اتنی بڑی تو نے معجزہ دیکھا, اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے. کہنے لگا جی پتا مجھے خبر, اللہ کے سامنے سارا ہی پتا ہوتا ہے, پتا نہیں مجھے. بولے بن جاتے ہیں نا منٹ میں. حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر ہوں, مجھے منوانا آتا ہے. دریا کے اس پار گئے تو ریت تھی, صحرا کا علاقہ تھا. جناب عیسیٰ نے ریت کٹھی کی, چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگائیں. 3 ڈھیر ریت کے لگ گئے. 3 ڈھیر, جب 3 ڈھیر لگ گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری, وہ ساری کی ساری ریت سونا بن گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 3 حصے ہیں سونے کے, ایک حصہ میرا ہے, ایک تیرا ہے, اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. کہنے لگا جی میں نے کھائی ہے. تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی. کہنے لگا جی روٹی. فوراً مان گیا, بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہو, اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو, میں نے کھائی ہے. وہ میاں صاحب کمال کر گئے, اور ایک شخص لے گیا میاں محمد بخش علیہ رحمہ کو تانگے پہ بٹھا کے. کہنے لگا یہ پہلی بھی میری, وہ بھی میری, وہ باغ بھی میرا, یہ میرے چاچے کی, وہ میرے تائے کی, یہ میرے دادے کی, بڑے مالدار ہیں. آپ فرمانے لگے چل چھوڑ کوئی اور بات بھی کر. نہیں جی نہیں, وہ فلانی شے بھی میری. آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کی تھی؟ کہنے لگا فلانے سے خریدی ہے. فرمایا اس سے پہلے کس کی تھی؟ چپ کر گیا. آپ فرمانے لگے دانش مندہ نہ کم نہ ہی دل دنیا نہ لانا, اس بوٹی کئی خامد کیتے, جو کیتا سو کھانا. چھوڑ اس کی بات نہ سنا, اس کا تو کبھی کوئی مالک ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے. کہنے لگا جی میں نے ہی کھائی ہے روٹی. تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ظلم کیا, نبی کی صحبت پر تو نے ایک روٹی کو فوقیت دی, ایک روٹی, اور مجھے دھوکہ دیا اللہ کے پیغمبر کو. فرمایا جا, میں نے مال کا کیا کرنا ہے, سارا ہی سونا تیرا ہے, 3 ڈھیریاں تو ہی رکھ لے. حضرت عیسیٰ کہہ کے گزرے تو پیچھے سے ڈاکو آ گئے, تلواریں ہاتھ میں, 2 ڈاکو, سونا پڑا ہوا دیکھا. کہنے لگے تیرا ہے؟ کہا میرا ہے. کہا اٹھ دوڑ جا, تجھے قتل کر دیں گے. منت کرنے لگا. کہنے لگا یار اس طرح کرو نا, بانٹ کے کھاتے ہیں, بانٹ کے کھا لیتے. بات طے ہو گئی, ایک ایک ڈھیری کے مالک ہو گئے. اب وہ بات چیت ہونے لگی, نام پتہ واقفیت ہو گئی, تعارف ہو گیا.
اب وہ جو 2 ڈاکو تھے ان کو وہ شخص کہنے لگا بھوک لگی ہے یار کو روٹی کھاؤ، کچھ پیسے دے کے ایک کو بھیجا، وہ جو 2 ڈاکو تھے ان میں سے جو کمزور تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ۔ وہ کھانا لینے گیا تو پیچھے سے کہنے لگا تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی تعلق؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ آدھا حصہ کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگے کمزور سا بندہ ہے، روٹی شوٹی لا دیتا ہے، میرے کام شام کرتا ہے، تو میں اس کو آدھا۔ اس نے کہا دفع کرو، چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے تم آدھا حصہ دیتے ہو، آتا ہے تو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں، سونا آدھا آدھا بانٹیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ جو روٹی لینے گیا تھا وہ بھی کہنے لگا مجھے تو نوکر سمجھا ہوا ہے نا، کھانے میں لاؤں، پانی میں لاؤں، بستر میں بچھاؤں، آج اتنا سونا ہاتھ آیا، بڑا ڈاکہ لگا، ان کو قتل کرتا ہوں نا دونوں کو، تو سونا میں قبضے میں کرتا ہوں۔ اس نے بھی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا، کھانے میں زہر ملایا۔ امام راضی فرماتے ہیں وہ زہر ملا کھانا لے کے پہنچا، روٹی رکھی تھی، ان دونوں نے یک بارگی حملہ کیا، اسے قتل کر دیا۔ قتل کر کے لاش دریا میں پھینکی، مست ہو کے کھانے لگے۔ جب سیر ہوئے تو پھر پیٹ کٹنے لگا، انتڑیاں ٹوٹنے لگی، ناک منہ کان ہر چیز سے خون نکلنے لگا، چیخے مارتے کوئی سارا سونا لے لے ہمیں بچا لے، سارا کچھ لے لے جان بخش دے، رونے لگے تڑپنے لگے، لیکن اب کوئی بچانے نہیں آیا، کوئی داد رسی کو نہ آیا۔ تینوں لاشیں ایک دریا میں، دوسری وہاں، مر گئے، مردہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا داری کا انجام، لالچ کا انجام، دھوکے کا انجام، فریب کا انجام۔ او بھائی بیماری لگ گئی سیٹھ صاحب کو، مالدار صاحب کو، چودھری صاحب بیمار ہو گئے، کروڑوں روپیہ پڑا ہے تجوری میں، لیکن شفا کبھی خریدی نہیں جا سکتی، صحت کسی دکان سے ملتی نہیں، دھوکے سے اکٹھا کیا ہوا مال وہ پڑا ہے سامنے، لیکن اس کے منہ سے چند نوالے نہیں اتر رہے۔ یہاں تک حالات ہیں، ہماری عدالتوں کا اللہ حافظ ہے، اب وہاں کیس جاتے ہیں خلا کا کیس گیا، خاوند کے خلاف بی بی نے مقدمہ کر دیا۔ اب عورتیں اللہ ماشاءاللہ دھوکہ دیتی ہیں، ایڈریس غلط بتاتی ہیں، خاوند کو نوٹس گیا، اب اس کو ملے گا تو وہ عدالت میں آئے گا نا۔ میں آپ کو جینون کیس ایسے دکھا سکتا ہوں، میرے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، غلط ایڈریس دیا، 3 پیشیوں پہ خاوند نہیں گیا تو عدالت نے طلاق کی ڈگری جاری کر دی۔ کسی فقہ کے کسی مفتی کے نزدیک طلاق نہیں ہوتی، لیکن عورتیں دوسرا نکاح کر کے پھر رہی ہیں۔ کسی سنے غور کرے، اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، مسالک کا نکاح نہیں، لیکن طلاق۔ اب ہم نے دھوکہ دیا، بھائی دیکھیں میرے پاس طلاق ہے یونین کونسل کی، یہ میرے پاس طلاق ہے عدالت کی، یہ میرے کیا کر طلاق نکاح یونین کونسل کے ساتھ ہوتا ہے کہ خاوند کے ساتھ؟ اور بولے تو صحیح یار، کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو طلاق یونین کونسل دے گی، خاوند دے گا؟ عجیب تماشا ہے، عدالت کے ساتھ نکاح ہوا کہ خاوند کے ساتھ؟ عجیب بات ہے بھائی، کسی جاؤ چوتھے آدمی سے کو طلاق دے دے، کیسے طلاق ہو؟ موٹی سی بات ہے، اور لوگ آ کے گھر بسانا ہوتا ہے نا۔ اور اللہ معاف کرے اس دھوکے میں کئی دفعہ سرپرست بھی شامل ہوتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں، کہتے جی نہیں پھر دالتے غلط ہے، پاکستان کا قانون۔ میں نے کہا مجھے کیا بتاتے ہو، پاکستان کے قانون عدالت کی میں بات ہی نہیں کرتا، میں تو رسول اللہ کی بات کرتا ہوں، تو نبی پاک کی بات کر رہا ہوں۔ جب مصطفیٰ کریم کا قانون آ گیا تو بات ختم ہو گئی، وہ کوئی سا بھی قانون ہو۔ دھوکہ اتنا عام ہے، فریب اتنا عام ہے، جھوٹ اتنا عام ہے، دجل اتنا عام ہے، لوگ ہر بات میں دھوکہ، دینداری میں دھوکہ، نکاح اور طلاق میں دھوکہ، ہر جگہ لوگ دھوکے کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ فریب اور فراڈ کا لائسنس، اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں، جس وکیل نے کیس پکڑا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ جو آدمی میرے پاس لے کے آیا جھوٹا ہے کہ سچا ہے، پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تسی وکیلاں دے دوالے ہو جائے، لیکن یہ بتائیں اسے خبر ہوتی ہے کہ نہیں تو کوئی نہیں پتا اس گل کا، پتا ہوتا ہے نا، تو پھر کیوں اس کا کیس لے کے عدالت میں جاتا ہے؟ پتا ہے نا سارا۔ جو گاہک ساتھ گئے ہوئے، اور ہمارے معاشرے میں تو مرد ہونے کی علامت ہے، مرد ہونے کی، چودھری ہونے کی علامت ہے کہ یار اگر کوئی غلطی کر کے آیا تو اس کی سپورٹ کرنی ہے، یہ مرد ہونے کی علامت ہے، یہ مرد ہونے کی علامت ہے۔ مرد وہ ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں دوستوں کے گناہوں میں، وہ مرد ہوتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، نظر جھک جانی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے، میں یاروں کا یار ہوں، یار اگر گناہ میں الجھ جائیں گے تو میں سپورٹ کروں گا، چھ معنی دارت۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے کہا حضور ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک دو، یہ تمہاری مدد ہوگی اس کے حق میں، اسے منع کرو ظلم سے۔ کیا تو یہ مرد ہونے کی علامت ہے کہ میرا بھائی آ گیا تو جیسے کہے گا میں نے ویسے کرنا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ اسے منع کر، یہ تیری مردانگی کی علامت۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا مومن کبھی کسی کو دھوکا، اس کے مزاج میں دھوکا نہیں ہوتا، فریب نہیں ہوتا،
فریب نہیں. ہمارے یہاں ایک اور بات بھی اب بڑی عام ہے, اتنے اتنے لمبے آرٹیکل چھپے ہیں, کبھی کتابیں کھول کے پڑھو کہ ہم اسلام کی رسوائی کا کتنا سبب بن رہے ہیں. یورپ میں نوجوان گئے اور ان عورتوں سے نکاح کیے صرف نیشنلٹی لینے کے لیے. کیا نیشنلٹی لینے کے لیے غیروں سے دھوکہ کرنا جائز ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے, 2 صحابی آ رہے تھے, دونوں بہادر صحابی تھے. رستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. ابو جہل کہنے لگا تم جا رہے ہو اپنے نبی کے ساتھ جنگ میں تعاون کرو گے؟ وہ صحابہ کہنے لگے نہیں, ہم تو ویسے جا رہے ہیں, ہم بالکل بھی جنگ نہیں کریں گے. کا وعدہ کرتے ہو؟ کا وعدہ کرتے ہیں. وہ دونوں آ گئے حضور کے پاس, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ رہے تھے اور ابو جہل ملا ہے, ہم نے وعدہ کر لیا ہم جنگ نہیں لڑیں گے. 313 لوگ تھے اور ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی. کہا حضور کافر سے وعدہ کیا ہے, کافر سے. نبی پاک نے فرمایا تم ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے. وعدہ کافر سے کیا, پر کیا تو ایک مومن نے ہے نا. ایک شمون نام کے بزرگ تھے, بنی اسرائیل سے تعلق تھا, بڑی عبادت کرتے تھے, 1000 سال عبادت فرمائی, ساری رات نفل پڑھتے, سارا دن روزہ رکھتے, اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے. ساری زندگی جہاد میں گزاری, جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی. یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا. ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا. بڑا جہاد کیا, بڑی انہوں نے, کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا, بڑی دور تک بات گئی, بڑی جدوجہد کی, لیکن حضرت شمون علیہ رحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے, قابو نہ آئے. آخر ان کی بیوی کو خریدا. اور یہ 1-2 مثالیں بیویوں کی آ گئی ہیں, خامد بھی بکتے ہیں, یاد رکھنا, بھائی بھی بکتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ جب کوئی بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا, پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے. بیوی کو خریدا, کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا, ایک وقت روٹی ایک وقت کی بھوک, درویشی کا درس دیتا ہے, کچھ بھی نہیں ملا. حضرت شمون علیہ رحمہ کی بیوی جب خریدی گئی, کہنے لگے جب چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں, جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا. امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے, رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بیوی نے. حضرت شمون اٹھے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا, اللہ اکبر کہا. جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئیں. بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا. کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خاوند بڑا دلیر ہے, میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے. سارے ایک نیا رنگ, ایک نیا روپ, ایک نیا طریقہ, تو میں نے تو آزمایا ہے. اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں. آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے, اگر تو نے آزمایا ہے تو پھر دیکھ بھی لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا, لوہے کی زنجیروں سے. اٹھے تو بندھا ہوا پایا, اللہ اکبر کا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں. فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی, کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو, زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے, ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے. اب قریب بیٹھنے لگی, کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی, فریب کرنے لگی, دھوکہ دینے لگی. کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے. ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے, اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں, دھوکے دیتے نہیں. جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا. بال ان کے لمبے لمبے تھے, بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے, ہماری شریعت میں جائز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفے کانوں تک کی اجازت دی ہے, کندھوں تک کی اجازت ہے. کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے, کندھوں سے نیچے جائز نہیں. ان کے بال بڑے لمبے تھے, بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے. حضرت شمون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی, ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا. بس اس کے ہاتھ بات آ گئی, اس نے کھانا بھی کھلایا, اس نے بستر بھی بچھا کے دیا, پیر بھی دبایا. جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھول سکے گا. جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا, بیوی کی طرف دیکھا, کہا تجھے خیال نہیں آیا کھول دے؟ کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے, یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں, کنگن ملے ہیں, یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا سونا چاندی ہر چیز, چل جا. تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں, سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا. دھوکہ دیا. ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی, پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا. اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا, پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے, پھر آنکھیں نکالی. جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی, کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا
میں دھوکے کھاتا رہا, میں کوئی لاوارث تو نہیں. جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی, پھر اللہ کا قہر برسا. امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے, اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی. اب وہ بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی کہنے لگی بخش دو. آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا, اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے, اس کی آواز نہیں ہوتی, اب تو خدا کے حوالے ہے. پیروں سے آگ چلی, کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کہہ تجھے بچائے, وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کہہ تیری حفاظت کرے, اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھومر ہیں ان کو کہہ تجھے نجات دلائے. جلتی رہی, تڑپتی رہی, چیختی چلاتی رہی, اور اس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی, ہوا میں اڑی. اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی, کان بھی دوبارہ عطا فرما دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی. وہ جب باہر نکلے تو اعلان کر رہے تھے لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے, تباہ ہو گئے, نام و نشان مٹ گیا, اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دی.